نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ آج کا درس ایک مرتبہ پھر روافض کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات پر اٹھائے گئے ایک اہم اعتراض کے جواب میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ کس متعلق ہے، اس حوالے سے میں خلاصتاً گفتگو کرتا چلوں۔ مشہور دجال رافضی حسن العیاری نے اپنی ایک گفتگو میں ایک شخص سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، شرک تیرے اندر رچا بسا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے الادب المفرد جو امام بخاری کی مشہور کتاب ہے اس سے ایک روایت سے استدلال کیا اور آگے چل کر اس روایت کی صحت کو بھی بیان کیا۔ وہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، الشرک فیکم اخفا من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے وہ آپ میں چیونٹی کے رینگنے سے زیادہ مخفی ہے۔ تو لہٰذا اس نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے مشرک تھے، نعوذ باللہ، اندر سے آپ کا جو باطن تھا وہ شرک سے ملوث تھا، شرک سے آلود تھا۔ یہ ہے اس کی تمام گفتگو کا خلاصہ۔ اب آپ اس کی گفتگو کو سماعت فرما لیجئے تاکہ اس کے بعد ہم اس کے جوابات کی طرف آ سکیں۔ کتاب الادب المفرد، خاموش مولوی خاموش، الادب المفرد، اس کا لکھنے والا کون ہے بھائی؟ اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل، کون ہے؟ بخاری، ہاں وہی بخار جس کو آیا تھا نا، بخار والے بخاری کو لکھنے والا اس کا کون ہے؟ بخاری، متوفا سنہ 256۔ متوفا کون ہے؟ سنہ 256۔ تحقیق کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی، وہ بھی وہ کٹر وہابی۔ کتاب کہاں پہ چھپی ہے؟ دار الصدیق، سنہ 2000 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ فہرست و مکتبۃ ملک فہد الوطنیہ۔ دیکھو ملک فہد والے، ملک فہد ہے نا، کوئی شیعہ رافضی تو نہیں ہے، ملک فہد، کنگ فہد، اس کے پبلشنگ پریس میں چھپی ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تحقیق بھی کس نے کیا؟ البانی نے کیا۔ لکھنے والا کون بھی ہے؟ وہی صحیح بخاری والا خود محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ اب صفحہ نمبر 247 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی، حدیث بھی صحیح ہے۔ شیعہ کتاب نہیں ہے، عمری کتاب ہے۔ مؤلف رافضی نہیں ہے، مؤلف بخاری ہے، کٹر ناصبی ہے۔ سعودی عرب میں ملک فہد، کنگ فہد پبلشنگ پریس، شاہ فہد پریس میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ محقق بھی ناصر الدین البانی ہے، حدیث بھی اس نے بھی کہہ دیا صحیح ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا، یا ابا بکر، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، للشرک فیکم اخفا من دبیب النمل۔ آہا، ابو بکر تم نے اپنے شرک کو خوب چھپایا ہے، تم نے اپنے شرک کو خوب تم میں شرک بچی رسی ہے، تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے۔ اس وقت میرے سامنے موجود ہے روافض کا مشہور ترجمۃ القرآن سید فرمان علی کا، اور سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ پھر تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔
اس آیت میں بظاہر جو خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، اور یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے، تفسیر مجمع البیان طبرسی کی، جو مشہور رافضی عالم ہے طبرسی اس آیت کے تحت کیا لکھتا ہے؟ طبرسی اس آیت کے تحت لکھتا ہے کہ الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد امتہ، کہ اس آیت میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ عرب کا ایک طرز استدلال ہے، عربی زبان کے اندر ایک طریقہ موجود ہے، قرآن میں بھی اس کی جا بجا مثالیں موجود ہیں، میں 2 مثالیں اس کی مزید بھی دوں گا، کہ خطاب کسی اور سے کیا جا رہا ہو لیکن مخاطب اس سے مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد دیگر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میں اس کی ایک مثال قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر چکا، کیونکہ جو اس نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے، اس کی توجیہ اور اس کی وضاحت میں انشاءاللہ دوسری حدیث سے بھی پیش کروں گا۔ اس کے بعد یہ رافضیوں کا ترجمۃ القرآن آپ نے سماعت فرما لیا، اسی ترجمۃ القرآن سے سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ والذین آتینہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ قرآن بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا گیا ہے، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا کہ کہیں آپ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ یہی تفسیر مجمع البیان ہے، اور تفسیر مجمع البیان میں اسی آیت کے تحت وہی بات لکھی ہے طبرسی نے، کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، والمراد امتہ، لیکن مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ ہو گئے 2 مقامات قرآن کریم سے، اور اس کی میں نے وضاحت خود طبرسی سے پیش کر دی کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، اسی سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ تو اے رسول کہیں تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، ان کی نفسانی خواہشوں پر نہ چلنا۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس آیت کے تحت بھی یہ طبرسی نے کیا لکھا ہے کہ الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد امتہ، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تفسیر مجمع البیان سے میں نے 3 مقامات، اور روافظ کے ترجمۃ القرآن سے میں نے 3 مقامات سے استدلال کیا، تو معلوم ہوا کہ بسا اوقات خطاب کسی سے کیا جا رہا ہو لیکن مراد وہ شخصیت نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن مراد یہاں پر پوری امت ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے حدیث مبارکہ، یہ مجمع الزوائد ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 17669، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر صحیح اور ثقہ راویوں سے روایت کیا۔ اور یہاں پر یہ روایت جو موجود ہے اس کو ذرا سماعت فرمائیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اس شرک سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ چیونٹی کے رینگنے سے زیادہ مخفی ہے۔ الفاظ کو سن لیجئے اور آپ کو تاکہ طرز استدلال و انداز استدلال معلوم ہو جائے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، تو عبداللہ بن حسن اور قیس بن مضارب ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ان دونوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، یا تو آپ اپنی کہی ہوئی بات کا ثبوت پیش کریں، یا ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے، خواہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات کا ثبوت کیسے پیش کیا؟ اس مجمع کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں،
خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفى من دبیب النمل فقال له من شاء اللہ ان یقول وکیف نتقیہ وہو اخفى من دبیب النمل یا رسول اللہ قال قولوا اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو اس شرک سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ چونٹی کے رینگنے سے زیادہ مخفی ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ کو منظور تھا، اس شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ یہ چونٹی کے رینگنے سے زیادہ مخفی ہے؟ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم یہ پڑھو، اے اللہ بے شک ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہوئے کسی کو تیرا شریک قرار دیں، اور اس حوالے سے تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ یہ روایت لکھنے کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن حجر اسقلانی کے شیوخ میں شامل ہیں، آپ فرماتے ہیں رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجال احمد رجال الصحیح غیر ابی علی ووثقہ ابن حبان، اس میں ایک راوی ہے، اس کی توثیق ابو علی کی ابن حبان نے کر رکھی ہے، یعنی اس کے رجال صحیح ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم واضح ہوا کہ اگرچہ مخاطب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، لیکن مراد پوری امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں شامل کی گئی ہے۔ جیسے کہ ان آیات میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جب کسی معاملے کی حساسیت کو ظاہر کرنا ہو تو اس دور کی سب سے عظیم شخصیت کو سامنے رکھ کر اس معاملے کی حساسیت کو واضح کیا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے کہ اس معاملے کو اتنا حساس سمجھا جائے کہ مخاطب کس کو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کے معاملے کو انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ سمجھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے۔ اس سے مراد صدیق اکبر نہیں ہے، اس سے مراد جناب پوری امت ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ جس روایت کو اس نے پیش کیا، اس دجال رافضی نے، اس کذاب نے، اور شور شرابہ کر دیا کہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ناصر الدین البانی جو صحت کا حکم لگاتے ہیں کسی حدیث پر، تو ان کی صحت کا حکم لگانے کے اندر بہت سی اغلاط واقع ہوتی ہیں اور وہ تساہل برتتے ہیں۔ ان کے معاملے سے یہ متاخرین جو علماء کرام ہیں، جو ان کے بعد والے، وہ متفق نہیں ہیں۔ آ جاتے ہیں کہ جو روایت اس نے پڑھی ہے اور الادب المفرد کا حوالہ دیا، اب آپ کے سامنے الادب المفرد کی وہی روایت کی سند کے حوالے سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب المطالب العالیہ، اس کا باب ہے باب التحذیر من الریاء والدعاء بما یذہبہ۔ اس کے اندر یہ روایت کا نمبر شمار ہے 3212 اور دوسرے نسخے میں 3287۔ یہی روایت جو اس دجال رافضی نے پڑھی، علامہ ابن حجر اسقلانی اس روایت کو لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قلت لیس ضعیف لسوء حفظہ واختلاطہ والشیخ مبہم۔ اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے ابن حجر اسقلانی نے، اور وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ لیس ضعیف ہے برے حافظے کی وجہ سے، اس کا حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا یا اس کا حافظہ کام نہیں کرتا تھا، اور اختلاط کی صورتحال واقع ہو گئی، اور اوپر جس شخص سے اس نے روایت لی ہے وہ شیخہ مبہم، اس کا شیخ مبہم ہے، راوی کے نام کی تصریح موجود نہیں، مجہول راویوں سے اور ضعیف راویوں سے روایات سے استدلال کرتے ہوئے حسن العیاری نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا۔ اب اگر کوئی یہاں پر رافضی یہ بات کہنا چاہے کہ بعض جگہوں پر وشیخہ مبہم، یعنی جو ابن حجر اسقلانی نے یہ استدلال کیا یا اعتراض کیا کہ اس روایت کے اندر شیخ مبہم ہے، مجہول ہے راوی، تو بعض طریق میں ابو محمد نام کا راوی موجود ہے، لہٰذا راوی معروف ہو گیا، مجہول نہ رہا۔ تو یاد رکھیے علامہ
حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 17670 کے تحت اس چیز پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ ابو محمد ان قانا هو الذی روا عن ابن مسعود او الذی روا عن عثمان ابن عفان فقط وثقہ ابن حبان. یہ جو ابو محمد ہے، اگر یہ وہ ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود سے روایت لیتا ہے، اور اگر یہ وہ ہے جو حضرت عثمان غنی سے روایت نقل کرتا ہے، تو پھر ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے. لیکن بات کو یہاں پر ختم نہیں کیا، ساتھ ہی فرماتے ہیں وَإِن قَانَ غَيْرَهُمَا فَلَمْ أَعْرِفُهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، یعنی اس راوی کی تعین نہیں ہو سکی، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، اور یہ مجہول راوی ہے. اس روایت کے باقی رجال صحیح ہیں، لیس پر جرح موجود ہے، اور دوسرا راوی اس کا یہ ابو محمد یہ مجہول ہے. یہ جو لیس پر امام ابن حجر اسقلانی نے جرح کر رکھی ہے، اب آپ کے سامنے میں اسی جرح کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے سامنے کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتروکین، یہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے، اور اس میں لیس بن ابی سلیم کا تعارف کس طریقے سے علامہ ابن جوزی نے کروایا. میں مختصر اختصار سے پڑھ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ نے، امام نسائی نے اور امام احمد نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی احادیث میں اضطراب ہے. اور امام ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی اس کی روایت میں مشغول نہیں ہوتے تھے، لا یشتغل بہ، اور اس کی روایت میں اضطراب ہوتا ہے. اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن معین، ابن مہدی اور امام احمد بن حنبل نے اس سے روایات کو ترک کر دیا تھا. یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کتاب الضعفاء والمتروکین سے علامہ ابن جوزی کا حوالہ پیش کیا. اور یہ جو الادب المفرد سے حوالہ اس نے دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرک پر، اور نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اس نے عامیانہ گفتگو کی وہ آپ نے سنی. الادب المفرد سے صحت کے اندر، جو سکاحت کے اندر کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فائق ہے، وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری سے آپ سن لیجئے، اور سند بھی صحیح ہے اس کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور آپ کے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے لاتے ہیں. یہ روایت ہے بخاری شریف کی، روایت کا نمبر ہے 3666. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، اس کو جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے. سو جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. جو مجاہدین سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ. جو صدقہ دیتا ہوگا اللہ کی راہ میں اسے صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام وباب الریان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جو قابل توجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ فقال ابو بکر ما علی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورۃ وقال هل یدعى منها كلها احد یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایمان کے اس کامل درجے پر بھی فائز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان تمام دروازوں سے بلائے، یعنی جس کے ایمان کا یہ عالم ہو کہ اس کو تمام جنت کے دروازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر. آپ نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ وہ شخص آپ ہیں جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. یہ ضعیف روایت نہیں ہے، اس میں لیس پر جرح موجود نہیں ہے، اس کا شیخ مبہم نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی نے جرح نہیں کر رکھی ہے. یہ روایت بخاری شریف سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح سند کے ساتھ پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی شخص کو بلایا جائے گا
تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوں گے۔ تو آپ کے سامنے اس رافضی کے استدلال کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، اور اس نے ایک ضعیف اور مبہم روایت کے ساتھ ان پر اعتراض کیا، اور میں نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ بہت سے مقامات پر خطاب کسی اور سے ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کوئی اور ہوتا ہے۔ 3 میں نے مثالیں روافض کے اپنے ترجمۃ القرآن اور ان کی تفسیر مجموع البیان سے دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صحابہ اکرام کی محبت پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔